हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन बिट यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त अलीमुद्दीन। दोस्तों, उम्मीद है कि आप जहां से होंगे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरा दुआ यही है कि आप जहां से भी हो, अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे और खुश रखे। तो दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहा हूं, उसका टाइटल है ज़िंदगी गुजरने का तरीका, कंप्लीट केयरफुल बयान बाय डॉक्टर सुलेमान मिसबाही। दोस्तों, वो बहुत मशहूर आलिम है और उसका बयान भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो देखते हैं। और वीडियो में जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं। उसकी बेनियाजी है हजरत जी, शुक्र अदा किया करो। ये जो हम अमीर लोग हैं ना, जिनको अल्लाह ने दिया है, वो चले हो। मैं तो अहबाब से कहा करता हूँ, मुसल्ला नहीं, हम तो कोयलों पे रब को सजदा करें तो हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। हमें क्या लग गया, हमें गाड़ियाँ दे दी उसने, हमें क्या लग गया, हमें उसने बंगले दे दिए हैं, हमें क्या लग गया, इतनी इतनी कीमती घड़ियाँ दे दी, हमें क्या लग गया, इतने इतने महंगे हमने कोट पहने हुए हैं। क्या कर लिया हमने? वो जो बाहर नाले बेच रहा है, उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ा था हजरत कि वो नाले बेच रहा है, मैं गाड़ी पे बैठा। बस बेनियाजी है उसकी। जे चाहे ते राजा दे ये चाहे ते राजा दे तख्त, ये चाहे ते शाह गुलू दर्द खैर। इसलिए हजरत जी, हम तो फर्ज नहीं पढ़ते, हमें तो नफल नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्रिया के तौर पे बादशाह तेरियां बेनियाजियां। गरीब दे बच्चे ने एक वेले खान दी रोटी नहीं मिली, उसे साड़ियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने हजार दे फराक पाए दे। हाँ, एक टाइम दी रोटी नहीं माड़े नूं भी असर साड़ियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने महंगे फराक पाए दे। हो सकता है शुक्र उसका अदा। इसलिए शुक्र किया करो, शुक्रिया हर यार। अल्लाह तेरा शुक्र बड़ा हजरत जी, इस तरह ही होता है, बस इस तरह पता भी नहीं लगता। मैं तो सियालकोट में बैठा ना, इंडस्ट्रियल एरिया है, मैंने जीरो को हीरो और हीरो को जीरो होते देखा है अपनी जिंदगी में, सिर्फ 36-37 साल में। और ये वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास की तफसीर में शेख लिखते हैं, आप फरमाते हैं ईद का दिन था और बिल्कुल नौब्याता जोड़ा था, नई नई शादी हुई थी। तो वो क्या थे, वो ईद की नमाज पढ़ के ना बैठे शरीनी मीठा खा रहे थे। तो दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी ने सदा लगाई, है को अल्लाह के नाम पे गरीब को खाना खिलाने वाला है। वो खावन को खौफ खुदा वाला था, उसने बीवी को कहा जाओ जो बनाया इसको भी कुछ दो। वो बीवी गई, उसने जाके ना वो जब दरवाज़ा खोला तो क्या हुआ, बस एक चीख ही बुलंद हुई और बीवी ज़मीन पे गिर गई। वो खाविन उठा, आया, बीवी बेहोश हो चुकी थी, उठा के अंदर लाया, पानी का छिड़काव किया, बीवी होश में। उसने कहा तू फकीर को कुछ देने गई थी, तू खुद ही गिर गई। उसने क्या क्या बताऊं, आपको पता है आपके निकाह में आने से पहले मैं किसी और के निकाह में थी। उसने कहा मुझे इल्म नहीं। उसने कहा बाहर ये जो भिखारी आया था, ये मेरा पहला खाना है, ये चाहे थे राजा दे तख्त था, ये मेरा पहला खाना है। वो कहता फिर हुआ क्या? वो कहती इसी तरह एक ईद का दिन था, हम बैठे कुछ खा रहे थे तो बाहर सदा लगी, है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला। और हकीकत है हजरत, हमारा तो 100 का नोट देते हुए भी जान जाती है। वो कुर्बान जाऊं वो ही थे जिन्होंने सारे के सारे कुंभे दे दिए। सीखा उत्ते मक्खन पकाड़ा डाडा औखा काम, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन का काम। मैं तो बड़े दर्द से, हम तो इतने बेवफा हैं, हम तो ये नहीं दे सके हुजूर, हमसे तो ये 4 बाल नहीं रखे जाते, 1000 बातें आती हैं आगे से, हमने क्या देना है? हमसे तो ये भी नहीं दिए। क्या ये टोपी रखने से क्या बंदा को पागल लगता है? हम तो ये भी नहीं कर सके, हमने क्या देना है?
وہی تھے تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا۔ وہ کہتی ہے صدا لگی تو مجھے آپ نے تو مجھے بھیجا نا، لیکن وہ جو پہلا خامن تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی، بڑا لعن طعن کیا۔ حضرت جی کبھی نہ کرنا، بلکہ ڈر جایا کرو دیکھ کے، ڈر جایا کرو بڑا۔ وہ روتا وہ چلا گیا، بس پھر حضرت جی زوال شروع ہوا۔ اور حضرت ہماری عادت ہے آگے کمزور ہم چڑھ دوڑتے ہیں اس پہ۔ حضرت جی کسی نو ماڑا ویک کے نہ چڑھائی کر دی، ماڑے کو بہتا ڈری۔ ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں، ماڑے سے نہیں ڈرتے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا، لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں ڈریں، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا، لیکن اس کا رب سارا کچھ ہی کر دے گا۔ دھیان رکھنا، یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت، یہاں کمزور کو دیکھ کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت، لیکن ایویں نہ، بس ایویں ہی ہوتا ہے، ایک دل سے ایک آ اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے عرش الہی کو تھام لیتی ہے، ایویں ہی آ اٹھتی ہے۔ غریب تو پہلے بڑا پسا ہوتا ہے حضرت، اس بیچارے کی کیا زندگی ہے، لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے، آگے جا کے ان کی عیاشیاں حضرت جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا حساب مانگ لیا، میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضرت، پہلے کہاں سے حساب دینا؟ اس نے اگر کوٹ کا حساب مانگ لیا تو میں نے کہاں سے دینا حضرت ہیں؟ اس نے اگر اتنا ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی 6-6 ہزار کے فراق پہنا کرتی تھی، بتا بھائی، میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو؟ غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے؟ اس کے پاس کیا جواب دینے کے؟ فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اللہ لیول کریں گے حضرت۔ ہاں اس لیے اگر چاہتے ہو نا کہ وہاں آسانیاں ہوں، بانٹا کرو حضرت اس کا، لیکن بانٹنا اس طرح نہیں۔ اب یہ رمضان آنے لگا حضرت جی، اب کیا ہوگا؟ غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا حضرت جی۔ ہاں لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلاں دن لنگر تقسیم کرنا ہے، گرمی ہوگی روزہ ہوگا، غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے، نہیں وہ سحری کر کے سوئے ہوئے ہیں، حضرت صاحب جناب 3-4 بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائیں۔ لیکن قربان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہ حضرت کا کرتا مبارک غسل دینے کے لیے اتارا گیا تو کیا دیکھا؟ حضرت کی کمر پہ نشان ہے باقاعدہ۔ آپس میں باتیں شروع ہوئی، یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کے؟ جو حضرت کے خادم تھے آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو، غلام کے لیے امام کے لیے دل میں کوئی میل نہ لانا۔ کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا۔ سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں۔ ہاں چلو شکریہ میں دیا کرو، خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوا ہے۔ وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یار؟ یتیم کس کو جا کے کہ مجھے آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہا ہے، کس کو کہے جا کے؟ اور یتیم کس کو جا کے کہے کہ مجھے آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے؟ یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلاں کام کرنا ہے؟ حضرت جی شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو، تیرا شکر ہے حضرت۔ یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے حضرت جی، شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو، شکریہ کے طور پہ۔ دیکھو اپنے ارد گرد کیڑا کیڑا ماڑا ہے، کیڑا کیڑا یتیم ہے، کیڑا کیڑا غریب ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ حضرت جی وانڈ لو آج، خدا دی قسم کہنے وانڈ لو آج، اے نال نہیں جے جانا ہے بینک چ پے رہ جانے، اج جنوں وانڈ لو اپنے ہتھاں، اج انو بانڈ لو حضرت۔ پھر دیکھو حضرت جی، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت، پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے۔ میں تو کیونکہ میں سیالکوٹ میں جس جگہ خطیب ہوں نا، میرے پیچھے فیکٹری ایریا ہے سارا، امیر کبیر اربوں خربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے سامنے ہی۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسی تو پتہ نہیں کی کرنا، پھر یاری لگنی، پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے۔ اور تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری یار، کھانی تو پھر وہ 2 روٹیاں ہی ہیں نا۔ آج کر لو حضرت جی، آج کر لو۔ وہ کہتی ہے کہ وہ
یہ گیا اور جا کے نا اس کو بڑی بڑی لان تان کی اور چوٹائیں پھٹیائیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے یہ اس کو کہہ کے نہ آ گیا. بس پھر اس کا زوال شروع ہوا، پھر کچھ نہیں رہا، کنگلا ہو گیا بالکل. میں نے اسے علیحدگی کی تیار کر لی، اس نے مجھے طلاق دے دی، تو میں آپ کے نکاح میں آ گئی. اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامند ہے نا، جس کے نکاح میں وہ عورت تھی، وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤں. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا نا، جس کو تیرے پہلے خامند نے گالیاں دے کے نکالا تھا، اس نے کہا وہ میں ہوں. جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں. شکریہ کے طور پہ فرض تو ہے ہی ہے نا، شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرم ہے بھائی. وڈے لفظ نہ بولو، ماڑیاں نال پیار کرو، ماڑیاں نال محبت کرو. وہ کوئی قصور نہیں ماڑا ہے. میں ان بچوں کو بتاتا ہوں، میرا نا ایک دن UMT لیکچر تھا، ہمارے سیالکوٹ میں یونیورسٹی ہے، تو UMT سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے، جس طرح دوسری سمت ہے، یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے، وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے. سامنے نا ایک سٹور ہے، میں نے اسے کچھ لینا تھا. تھوڑا سا آگے آ کے نا وہ کیونکہ فیکٹری ایریا ہے، اور فیکٹری ایریا سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ وہی آگے فروٹوں کی ریڑی ہے، اس لیے کیونکہ فیکٹری ایریا ہے، ظاہر ہے وہاں فیکٹری کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جو دام دیتے ہیں. ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے، اس نے بحث تو نہیں نہ کرنی ہے، اس نے تو یہی کہنا بھائی یہ 5 کلو سیب کر دے، یہ کر دے، یہ اس لیے ریڑی ہیں ادھر نا کافی زیادہ. تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں. تو میرے آگے نا ایک چھوٹے قد کی پست کا دور، ایک ادھر بچہ ادھر بچہ. تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی، لیکن جب میں ان کے بالکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں. آپ کو پتا ہے جی سردیاں سیزن ہے سیب کا، گرمیوں میں سیب اچھا نہیں ہوتا، سردیاں سیزن ہے، کالا کلو لال بہترین سیب. اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے، بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں. میں حضرت جب ان کے قریب آیا نا تو یہ آواز میرے کان میں، بچے نے نا وہ ماں کا بازو کھینچا اور سیب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی اور کدی تے سیب لے دیو، میں کدی سیب ہی نہیں کھادا ہے. ابو حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا بھائی. جس بندے کی 16,000 تنخواہ ہے اس نے 300 روپے کلو سیب کہاں سے بچے کو لے کے دینے ہیں؟ ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے. ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے وہاں. اللہ کی قسم میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیب ہی نہیں کھایا. تو ماں نے نا بڑی حسرت سے سیب کو دیکھا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اس کے اندر گزر گیا ہوگا. تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے پترا رات دی ہانڈی پک جے تو بڑی گل ہے، تینوں سیب کتوں لے کے دیا. ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے، ہم نہیں اللہ کا شکر ادا. جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولو در در خیر منگائیں. اللہ کا شکر ادا کیا کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. ٹھیک ہے جی، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. آپ کو کیا پتا حضرت یہ آنسو کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں. وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے، انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. ہے تمہیں کیا پتا حضرت ان آنسوؤں میں کیا طاقت ہے. میرا اتنا ہی ہوتا ہے، اکھاں پجیاں سمجھو کام ہو گیا. بس حضرت وہ اپنی بھی کوتاہیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی عطائیں بھی میرے سامنے ہیں. کتنا نواز ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا. آئے آئے لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے باوڑ والا. آئے کیا نہیں ہم نے کیا، کیا نہیں کیا. اور بھائی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نا، نہ آئے تو چلو ہم اگنور کر دیں گے. دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو اگنور کر دے گا. تیسری بار کلیجے والا بھی کہے گا چل لوے. لیکن دیکھ لو حضرت جی 37 سال ہو گئے مجھے دن میں 5 بار بلا رہا ہے، میں نہیں جاتا. کوئی چھوٹی بات ہے حضرت جی، 37 سال 5 بار دن میں. اللہ اکبر اللہ اکبر.
दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा है, मैंने भी देखा है। और दोस्तों मैं इस वीडियो का जो मकसद है, इस बयान का जो मकसद है, मैं वही आप लोगों को कहना चाहता हूँ। इस बयान का जो मकसद है ये है कि हमने ऐसे कौन सी काम किया जिस काम की वजह से हमको अल्लाह ताला इतना मालदार हमको बनाया है। उस गरीब ने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है कि वो रिक्शा में चल रहे हैं और हम महंगी महंगी फेरारी कार में घूम रहे हैं। हमारी बराबर तो वो हमसे ज़्यादा अल्लाह का इबादत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसको क्यों ऐसे रखा है और हमको इतना माल क्यों दिया है? उसके बराबर हम तो बहुत कम इबादत करते हैं ना। तो दोस्तों वो तो अल्लाह का करम नवाजी है, जिसको चाहे उसको मालदार बनाते हैं और जिसको चाहे उसको फ़कीर बनाते हैं। तो हमको अल्लाह ताला ने मालदार बनाया तो फ़कीर की, गरीबों की मदद करना चाहिए हमको। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि किसी गरीबों का मजाक बनाना नहीं चाहिए। मजाक कैसे बनता है गरीबों का पता है कि आजकल क्या होता है, गरीबों का मदद कर रहा है तो क्या करते हैं, 100 रुपये दे रहा है तो वो फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ोटो खींच के उसको फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में डालते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। किसी का मदद करना है तो दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को पता नहीं चले, ऐसे मदद करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और तीसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ दोस्तों, ताकतवर लोगों से, किसी ताकत वाले लोग से किसी कमज़ोर लोगों को ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि वो तो हाथ से आपको मार देगा, लेकिन जो कमज़ोर है वो क्या करेगा, उसका दिल से बात निकलेगा, ज़बान से बात निकलेगा और अर्श इलाही तक पहुंच जाएगा, खुदा की अर्श तक पहुंच जाएगा और वो तो कुछ नहीं करेगा, उसका काम वही कर देगा। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें हमको ख्याल रखना चाहिए। हमको गरीबों का मदद करना चाहिए, किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी कमज़ोर को क्या करना नहीं चाहिए, किसी कमज़ोरों को डरना चाहिए, किसी ताकतवर से कमज़ोरों को ज़्यादा डरना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों।